امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا نا جی کہ قرآن کے ہر لفظ میں 7 مطالب ہیں۔ بے شک ہے۔ ایک انہوں نے فرمایا ظاہری مطلب ہے، ایک تفسیر ہے، ایک تعویل ہے، ایک اشارہ ہے، پھر حقیقت ہے، پھر حکمت ہے، اور پھر سرا یعنی رہا سیکرٹ ہے۔ میرا خیال ہے شاہ جی کہ یہ ملحمہ کا آغاز ہو چکا ہے، جو میری کیلکولیشن ہے اس کے مطابق۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، ملحمۃ الکبریٰ کا آغاز ہو چکا ہے۔ جنگ کا پیٹرن بنتا ہے نا جی کہ سر۔ بصرہ برباد ہونے کے بعد شام، شام کے بعد یمن، یمن کے بعد افریقہ، یہ شمال جی سوڈان، جی۔ ٹھیک ہے، پھر عرب، پھر فارس، پھر یہ ہند، یہ وہ جنگ ہے۔ کیا اسرائیل اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے جی؟ سر مجھے لگتا ہے کہ بالکل ہو جائے گا، تو بس سمجھے کہ اگلا جو 12 نمبر والا آخری مولا امام مہدی والا انٹرچینج ہے نا، وہ اب زیادہ دور نہیں ہے۔ 70% گریٹر اسرائیل اسٹیبلش ہو چکا ہے۔ ہو چکا ہے سر۔ اچھا، شام کے اوپر شاہ جی ایم کٹ پتلی سی حکومت بیٹھی ہے، وہ 100% اسرائیل کا ایجنٹ ہے، اور اسرائیل کا قبضہ ہے اس وقت شام کے اوپر۔ بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے نا، اس میں کسی بندے کو اسرائیل کا تو یو اے پہ بھی قبضہ ہے، یہودیوں کی سب سے بڑی چھاؤنی جو ہے نا اس کا نام یو اے ہے اس وقت، کالونی ہے۔ کالونی ہے۔ لیکن سر انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ حسینیت کیا چیز ہوتی ہے۔ بے شک، اس میں آج کوئی کے اس 21ویں صدی کے دور میں انہوں نے کہا کہ سر لے جا، بیعت نہیں ملنی۔ اب یہ مجھے بتائیے کہ یہ اب آخری فیز لگ رہا ہے ایران کی جنگ کا جی؟ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آخری فیز ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بڑھے گی، اور اٹ ول ٹرن ٹورڈز دا تھرڈ ورلڈ وار۔ سر یہ اینڈ آف ٹائمز کا بھی اینڈ آ گیا ہے۔ اینڈ آ گیا ہے۔ تو سر صرف ایک بار جذباتی ہوئے بغیر، جی سر۔ بارڈر ہے پنجاب کا اور کے پی کے کا، جی ہاں۔ یہاں جنگ لگنے کا مطلب ہے یہ والا علاقہ نہیں ہے، یہ والا علاقہ، یہاں تک فوجیں پہنچنے کا مطلب ہے ایک حصہ آپ کے ہاتھ سے گیا ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم جی۔ آج میرے بہت ہی محترم، انتہائی قابل احترام بھی ہیں، اور بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وسیع و عریض علم سے نوازا ہے، اور ایک ڈائیورسٹی آف نالج جن لوگوں کے پاس ہوتی ہے نا، ہماری طرح کے لوگ ایک چیز کے اوپر فوکس کر کے بیٹھ گئے، لیکن وہ لوگ بڑے ہی خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو اللہ ڈائیورسیفیکیشن عطا کرتا ہے علم کی فیلڈ میں بھی، اور ڈائیورسیفیکیشن ہی بیوٹی ہے اصل میں۔ تو جناب حیدر جعفری صاحب وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ نے ڈائیورسیفائی کیا ہوا ہے، اور ڈائیورسٹی آف نالج سے نوازا ہوا ہے، تو ہم ان سے سیکھتے بھی رہتے ہیں، اور یہ ہمیں گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں حالات حاضرہ کے اوپر، نمبرالوجی کے اوپر، قرآن اور نمبرالوجی کے اوپر، اور ایسکیٹالوجی جس کو ہم آخر الزماں کا علم کہتے ہیں۔ شاہ جی اس وقت میرا خیال ہے پاکستان کی سب سے بڑی اتھارٹی ہیں، تو ہمیں فخر ہے کہ یہ ہمارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جی بھر کے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام سر، میں ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਡਰਦਾ ਜੇ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਕਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। میں سر میں بڑا عام سا آدمی ہوں, اور یہ بس یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے کچھ عطا کر دیا ہے, اور نالج از لائک این اوشن. ہاں جی، نالج تو ایک سمندر ہے, تو اس میں سے کسی کو کوئی ایک پاٹ مل سکتا ہے, کسی کو ایک بکٹ مل سکتی ہے. میرے پاس شاید آدھا ڈراپ بھی نہیں ہے. نہیں اور جو آپ کی ایسکوٹالوجی کی فیلڈ ہے اس میں سچی بات یہ ہے, مطلب اس لیے نہیں کہ آپ میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, تو میں نے بہت سی چیزیں آپ سے سیکھی ہیں. خاص طور پہ وہ جو ایسکٹالوجی کا آخر الزمان کا کانسیپٹ ہے, وہ میرے ذہن میں بھی نہیں تھا, جو آپ نے مجھے بتایا, اور میں اس کے اوپر اس کو سمجھا, اور پھر مجھے لگا کہ واقعی یہ اس کے علاوہ دوسری ڈائمنشن ہو ہی نہیں سکتی. بادشاہ جی آپ والے رسول ہیں, ہم تو آپ لوگوں کے قدموں کے صدقہ کھاتے ہیں جی. ہمیں تو اللہ نے حسنین کریمین کے قدموں کا صدقہ عطا کیا ہے, انہی کے قدموں کے طفیل مانگا تھا روضہ رسول پہ بیٹھ کے, تو اللہ نے انہی کے قدموں کی وجہ سے خیر ڈالی ہے جی. تو ہم تو احسان مند ہیں, آپ کے بھی, آپ کے اباء و اجداد کے بھی. اللہ آپ کے اوپر کرم کرے سر. یہ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے نا, یہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے. اور قرآن جو ہے نا وہ ایسا سبب بتون ہے جی. جی ہاں, وہ ایک مجھے جملہ بار بار وہ منیر نیازی کا آتا ہے کہ قرآن کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ وہ بے ضمیروں سے پردہ کر لیتی ہیں. تو یہ شکر ہے کہ اللہ نے اس قابل کر دیا کہ قرآن کی آیات پردہ نہیں کرتی ہم سے, کچھ نہ کچھ بتا دیتی ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا نا جی کہ قرآن کے ہر لفظ میں 7 مطالب ہیں. بے شک ہے. ایک انہوں نے فرمایا ظاہری مطلب ہے,
ایک تفسیر ہے، ایک تعویل ہے، ایک اشارہ ہے، پھر حقیقت ہے، پھر حکمت ہے، اور پھر سرا یعنی راز سیکرٹ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اب وہ بڑے خوش قسم انہی کے در سے ہی سیکرٹ ملنا ہے سر. حقیقت ہے. ٹھیک ہے، وہ ہے ہی ان کے پاس. سر ٹھیک ہے نا. آپ سے بات کرتے ہوئے میں تھوڑا سا سوچ کے بھی بولتا ہوں کہ آپ کو میرے سے زیادہ آتا ہے، لیکن ایک چیز ہے، اصل میں یہ ایک چین ہے، چین آف کمانڈ ہے. سر یعنی سرکار نے کہا نا مدینۃ العلم علی بابوہا، جی ہاں، تو جب آپ نے مدینۃ العلم جانا ہے تو باب سے گزرنا پڑے گا، اور مدینۃ العلم میں پہنچنے کے بعد آگے معرفت کے، حقیقت کے، باطن کے راستے کھلیں گے، اس سے پہلے کھول نہیں نہیں کھل سکتے. سکتے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو شاہ جی آج چونکہ یہ جو جنگ ہے جی، اس کے بارے میں آپ کا بھی ویو یہی تھا، میرا بھی یہی تھا کہ وہ لوگ جو ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایم او یو ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا ہے، دے آر لیونگ ان فولز پیراڈائز. یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور وہ وہی ہوا جناب، وہ جنگ اتنی شدت سے چل پڑی ہے. اور میرا خیال ہے شاہ جی کہ یہ ملحمہ کا آغاز ہو چکا ہے، جو میری کیلکولیشن ہے اس کے مطابق. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، ملحمۃ الکبریٰ کا آغاز ہو چکا ہے. اور یہ جو 7 سال کی بڑی جنگ ہے نا، میری کیلکولیشن، مطلب آپ سے زیادہ تو شاید میں نہیں جانتا، لیکن جو حدیثوں میں اس جنگ کا پیٹرن بنتا ہے نا کہ بصرہ برباد ہونے کے بعد شام، شام کے بعد یمن، یمن کے بعد افریقہ، یہ شمال سوڈان، ٹھیک ہے، پھر عرب، پھر فارس، پھر یہ ہند، یہ وہ جنگ ہے. بالکل ٹھیک. اس کا نقشہ حدیثوں میں سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے بتایا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ شام اس وقت تک برباد نہیں ہوگا جب تک بصرہ برباد نہ ہو. تو یہ 5واں سال ہے اگر اس کیلکولیشن کو سمجھیں. اگلے 2 سال یہ ایک جنگ کنکلوڈ ہوگی اور اس کے بعد آرماگیڈون کے سائن نظر آنے شروع ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس میں شاید سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا اسرائیل اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے جی؟ سر مجھے لگتا ہے کہ بالکل ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث اور ہے اسی جنگ کے حوالے سے، تو وہ خراب الفارس والی حدیث. جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ ایران کی تباہی والی حدیث، اور اس کے ساتھ پیرلل جڑی ہوئی ہے ویل العرب والی حدیث. جی ہاں، ٹھیک ہے. یہ دونوں علاقے، یہ تو اسٹیپ ان شوز ہے نا جی. میری کیلکولیشن کے مطابق خراب الفارس اور ویل العرب جو ہے نا، ویل العرب اس کے اسٹیپ ان شوز ہے. جو ہی یہ وقوع پذیر ہوگا فارس والا، اس کے ساتھ ہی عرب فارغ. اور یہ بالکل یہ سائملٹینیس ہے. اور اس کے فوراً بعد اگلی جو حدیث کے جو سائن بڑے کلیئر، کیونکہ جیسے آپ کو یہ آئیڈیا ہوتا ہے نا کہ اب یہ والا یعنی موٹر وے سے جا رہے ہوں آپ، تو یہ 14 نمبر انٹرچینج آ گیا، 15 نمبر آ گیا، تو بس سمجھیں کہ اگلا جو 12 نمبر والا آخری مولا امام مہدی والا انٹرچینج ہے نا، وہ اب زیادہ دور نہیں ہے. اور خراب الفارس، ویل العرب، اور اس کے بعد خراب الہند من السین، خراب الہند، خراب السندھ، خراب السندھ من الہند و خراب الہند من السین والی حدیث پوری ہونے لگی ہے. بالکل. اور یہ جو میں نے بہت عرصہ پہلے ایک بات کہی تھی کہ عمان سے اٹھنے والے شعلے کس وقت پاکستان میں داخل ہوں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ کیلکولیشنز بتا رہی ہیں ٹو ایریج ہیومن. ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ کیلکولیٹ کرتے ہوئے غلطی لگی ہو، بالکل ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ آخر الزمان ہی ہے، اور مولا آخر الزمان، مولا صاحب الزمان تشریف لانے والے ہیں. اب آپ نے جو سوال کیا کہ اسرائیل، تو اسرائیل کی کامیابی کے بعد جو ہے نا، اس نے آنا ہے نا اینٹی کرائسٹ نے. ہاں جی. یعنی گریٹر اسرائیل بنے گا جی ہاں، اور تھرڈ ٹیمپل بنے گا، تو وہ اینٹی کرائسٹ آئے گا. تو جیسے ہی اینٹی کرائسٹ آئے گا تو کرائسٹ تشریف لے آئیں گے. پھر اس کے بعد مکے میں امام مہدی علیہ السلام کا جو ہے نا وہ اعلان ہو جائے گا. تو یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے سبجیکٹ جو ہے نا، یہ چیزیں ہیں، یہ سارے سبجیکٹس آپس میں جڑے ہوئے ہیں. تو یہ اسی طرف لائن جا رہی ہے. میں رات بیٹھ کے نا جی کیلکولیٹ کر رہا تھا، میرے حساب سے کوئی تقریباً 70% گریٹر اسرائیل اسٹیبلش ہو چکا ہے سر. دیکھیں وہ لطانی ریور کے اوپر قبضہ کر چکا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ لطانی ریور وہ ہے جو جالوت اور طالوت کے مارکے میں جس ندی کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے نا، کہ وہ ندی پر پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ان کے جو تھے نبی سیموئیل، انہوں نے کہا کہ تم صرف ایک چلو بھر پانی پی سکتے ہو، لیکن انہوں نے اس سے شراب کر لیا اپنے آپ کو، اور ان کے دل بیٹھ گئے، ان کے ہم نہیں لڑ سکتے. یہ لطانی ریور وہ والی ندی ہے.
اچھا اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. اچھا شام کے اوپر شاہ جی ایمی کٹ پتلی سی حکومت بیٹھی ہے, وہ 100% اسرائیل کا ایجنٹ ہے اور اسرائیل کا قبضہ ہے اس وقت شام کے اوپر. بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے نا, اس میں کسی بندے کو اسرائیل کا تو یو اے ای پہ بھی قبضہ ہے. اور میں آگے آ رہا ہوں نا جی, شام کے اوپر اسرائیل کا قبضہ ہے. یہ جو انہوں نے لا کے بٹھایا, پہلے یہ جولانی تھا, پھر یہ اشرے ہو گیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ ٹوٹل 100% ان کا بندہ ہے اور انہی کا مورا ہے ایک. ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی. آگے آ جائیں یو اے ای آ گیا. تو یو اے ای اس وقت اسلامی دنیا میں سب سے بڑا اڈا ہے اسرائیل کا جی. بے شک یہودیوں کی سب سے بڑی چھاونی جو ہے نا, اس کا نام یو اے ای ہے اس وقت, کالونی ہے. ہاں کالونی ہے. اس سے آگے آ جائیں ایجپٹ میں آ جائیں. السیسی جو ہے یہ 100% جوز ہے, جو ماں کا بیٹا ہے جی. وہ اس کی تو جب وہ ویڈیوز باہر آئی تھی تو لوگوں کو پتہ لگا تھا کہ اس کی ماں یہودی ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی آج کے جا کے صرف وہ جو خیبر والا پورشن رہ گیا ہے, باقی سارے کے اوپر انہوں نے اپنا ڈرائنگ جو ہے نا وہ بچھا دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے لیکن مجھے ایک بات جو اس میں سے ریزسٹنس والی نظر آ رہی ہے نا جی, وہ ایک تو یہ ایران والی ریزسٹنس تھی. بالکل ٹھیک ہے جی, اور اٹ از اے ہیوج ریزسٹنس. اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں رحمتیں کرے سید علی خامنہئی کے اوپر بہت بڑے کہ انہوں نے ثابت کر دیا شاہ جی کہ مثلا میں خود زندگی میں ایک بڑا حصہ ان کا ناقد رہا ہوں. میں ایویں بندے کو جھوٹ بول رہا ہوں, اللہ تو جانتا ہے نا سب صحیح ہے. لیکن سر انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ حسینیت کیا چیز ہوتی ہے. بے شک آج کے اس 21ویں صدی کے دور میں انہوں نے کہا کہ سر لے جا بیعت نہیں ملنی. وہی نعرہ جو حسین کا تھا, مولا حسین علیہ, ٹھیک ہے نا, ایگزیکٹ اسی نعرے کے اوپر انہوں نے 1400 سال بعد اپنے آباء و اجداد کی یاد جو ہے نا وہ تازہ کر دی ہے. اور شاہ جی ان کو پتہ تھا بمباری ہونی ہے, ان کے پاس وسائل تھے, وہ بنکر میں جا سکتے تھے, وہ شہر چھوڑ سکتے تھے, وہ ملک چھوڑ سکتے تھے. ٹھیک ہے نا جی, لیکن انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا, دلیری مرنا ہے نا. ٹھیک ہے نا, سر حد کر دی سر, حد کر دی, اس سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا. اور ڈاکٹر صاحب اصل میں دیکھیں موت تو کائنات کی سب سے خوبصورت حقیقت کا نام ہے, کوئی شک نہیں. اور یہ واقعی ایسے ہی ہوتا ہے. اور کبھی کبھی مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید عید کا دن اگر کوئی ہے نا تو وہ دنیا سے جانے کا ہے. یعنی اسرائیل تو موسن ہے, جو ہاتھ پکڑے گا تو لے جائے گا, لے جا کے کہے گا کہ یہ تیرا مالک ہے, جا مل لے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, اسرائیل تو بہت موسن ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اچھا سر, اب یہ مجھے بتائیے کہ یہ اب آخری فیز لگ رہا ہے ایران کی جنگ کا جی. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آخری فیز ہے. اچھا, اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بڑھے گی اور اٹ ول ٹرن ٹورڈز دا تھرڈ ورلڈ وار. کیونکہ 2025 کا پورا کیلنڈر 1941 کا تھا, 1941. 2026 کا پورا کیلنڈر 1942 والا ہے. اوکے, ٹھیک ہے, یہ وہی ہونا ہے. اور اس کا سیکنڈ ہاف بہت خطرناک تھا, جیسے جون شروع ہوا ہے نا. ایک سر میں آپ سے نا ایک مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے, اور وہ رپورٹ ہوئی ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں, وہ ہم انشاءاللہ اس کا نا جے پی جی بھی لگا دیں گے, اپنے پروڈیوسر کو کہیں گے لگا دیں. اس میں سر مولا فرماتے ہیں کہ جب 145واں سال ہوگا تو مشرقی سمندر رک جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مولا نے آگے بھی کچھ فرمایا, لیکن میرے وہ بزرگوں نے مجھے منع کر دیا کہ آگے نہیں تو نے بتانا. ٹھیک ہے جی, ان کا جو وقوع ہو گیا وہی بتانا, اس سے آگے نہیں بولنا. اس حدیث میں سر کے مطابق شاہ جی میں نے جو آپ سے ایک دفعہ سبمیشن کی تھی 1881 والی, جی 1881 میں 145 جمع کریں 2026 بنتا ہے. ایگزیکٹلی آپ جمع کر لیں 1881 اور 145, 5 اور 1 6, 8 4 12, 8 1 9 10 ایلو سر 2026. سر میں تھوڑے کو صحیح سیکھنا نا. ٹھیک ہے, مولا علی کا ایگزیکٹ سمجھ یہ نہیں لگ رہی تھی کہ کون سا 145واں, اس کو کہاں سے ہم شروع کریں گے. وہ وہی ہے سر خلفہ کا, کہ ہم تیرے جسم کو سنبھال لیں گے اور اس کو نشانی بنا دیں گے. کس کے لیے؟ خلفہ کا. خلفہ سر میں اپنے ناظرین کو آپ کے وساطت سے بتانا چاہتا ہوں کہ خلفہ کا مطلب ہوتا ہے بیہائنڈ سیزڈ, سیزڈ بیہائنڈ, یعنی کہ آخری, بالکل آخری ایک لائن لگی ہوئی ہے بندوں کی, اس لائن میں جو آخری بندہ ہے وہ خلفہ کہلائے گا. صحیح. اور وہ پیچھے والے سارے اس کا حصہ ہوں گے. ٹھیک ہے. قرآن نے جب یہ کہا کہ ہم تیرے بدن کو ایک نشانی بنائیں گے,
کن کے لیے؟ خلفکا، جو آخر تک تیرے پیچھے آئیں گے، آخر زمانے میں۔ اب شاہ جی جب یہ آیات اتری اس وقت تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ باڈی کدھر ہے۔ ایگزیکٹلی، ایون کہ آپ اگر پرانی کتابیں پڑھیں نا، ایون ابن رشد نے اس کے اوپر کرٹیسائز کیا ہے، اس بیس قرآن کے اوپر۔ اس نے کہا جی کتھے فرعون دی لاش وکھاؤ، کتھے عاد، کتھے سمود، یہ ابن رشد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک، اور اس سے جب پوچھا گیا کہ یار تم ان پہ عذاب کا انکار کرتے ہو عاد اور سمود کے اوپر، اس نے کہا میں عذاب کا انکار نہیں کرتا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ کیا یہ تھے بھی کبھی؟ ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت نظر نہیں۔ اسی طرح اس نے فرعون کی لاش کے اوپر کہا جی دیکھیں جی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری جسم کو سنبھال لوں گا، ٹھیک ہے، وہ کدھر ہے جسم اس کا؟ تو نہیں تھا، کوئی نہیں دکھا سکا۔ بالکل، آیت وہ ہوتی ہے شاہ جی جو سامنے نظر ان لوگوں کے لیے آیت ہوتی ہے جن کو نظر آ رہی ہے۔ مثلا چاند ٹوٹا، ان کے لیے آیت تھی جنہوں نے اس کو دیکھا، نظر آیا، جن کو معجزہ ان کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ اپنے معجزات پیش کرتا ہے، جو لوگ اس کو دیکھتے ہیں وہی اس سے پھر سبق بھی حاصل کرتے گواہی ہیں، انہوں نے دینی، گواہی بھی انہوں نے دینی ہے۔ تو یہ آیت 1881 میں جب دریافت ہوئی تو اس کا مطلب ہے یہ ہم لوگوں کے لیے آیت ہے ایک۔ ایگزیکٹلی، اور اس سے اگلی آیت ہے قرآن پاک کی کہ انسانوں کی ایک اکثریت میری آیات سے غفلت برتتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں اللہ نے وارن کیا ہوا ہے کہ اس سے اگلی آیت میں کہ انسانوں کی ایک اکثریت، بڑی اکثریت میری آیات سے غفلت برتتی ہے، توجہ نہیں دیتی اس کی طرف۔ تو شاہ جی یہ بالکل میرے حساب میں تو یہ سر یہ اینڈ آف ٹائمز کا بھی اینڈ آ گیا ہے، اینڈ آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سٹارٹ آف اینڈ آف ٹائم تھا 1881، اور اب یہ 145 پہ مولا علی نے فرمایا کہ یہ مشرقی سمندر بند ہو جائے گا۔ یہ ایگزیکٹ یہی لفاظ لکھے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ۔ بالکل ٹھیک ہے کہ 145ویں سال کے بعد سر یہ مشرقی سمندر بند ہی تو ہے اس وقت، ہرمز نہیں عربی کہتے اس کو مشرقی سمندر تھے سر۔ صحیح، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جزیرۃ العرب تھا وہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، تہامہ، حجاز اور نجد۔ صحیح، ٹھیک ہے، تہامہ جو تھا یہ مغربی سمندر کا ساحل تھا، صحیح، جس کو ہم ریڈ سی کہتے ہیں، یمن والی سائڈ، یمن والی۔ ٹھیک ہے، یہ پورے سعودی عرب کے ساتھ ساتھ ایسے بیلٹ تک چلتا ہے، عقبہ تک جاتا ہے، صحیح، اوپر فلسطین جو عقبہ ہے نا جی، عقبہ تک جاتا ہے، نیچے عدن سے شروع ہو کے، صحیح، یہ ریڈ سی جو ہے اس کو وہ مغربی سمندر کہتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ جو خلیج فارس ہے اس کو وہ مشرقی سمندر کہتے ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مولا نے فرمایا کہ یہ بند ہو جائے گا، یہ بند ہو گیا ہے، یہ نہیں کھلنا۔ اب یہ کوئی لوگ اگر کوئی کسی ایسے اشارے میں بیٹھے ہیں تو یہ اب کیونکہ وہ ہنسے ٹیلی کر گئے ہیں شاہ جی۔ میں ایک اور ہنسوں کی بات کروں نا، جو میں ویسے ہی کیونکہ جو نا مالک کا کہا ہوا وہ اتنا پاورفل ہے کہ یہ میں اکثر لوگوں سے یہ جو بات کرتا ہوں کہ جی اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو آیت آ جاتی ہے، واقعات کا پابند نہیں ہے قرآن، جی ہاں، واقعات قرآن کے پابند ہے۔ واہ ماشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو غیر مخلوق اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے، اور مخلوق وہ ہوتی ہے جو پہلے کبھی تھی جی، اور حادث ہو، جو قدیم نہ ہو۔ جی ہاں، تو کلام تو جو ہے وہ قدیم ہے، جب سے اللہ تب سے ہے، جب مخلوق نہیں تھی تب بھی قرآن تھا۔ جی ہاں، جی ہاں۔ اور یہ قرآن اتنی پاورفل کتاب ہے نا، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ اس کو جو ہے وہ ایک ایسے طریقے سے پڑھتے ہیں جو تفسیر کا علم ہے، میں اس کو نمبروں میں پڑھتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، مجھے قرآن پاک کے نمبر سمجھ آتے ہیں کہ کون سی آیت کی کون سی آیت کا اس کا نمبر اس کے اندر یہ ہوگا۔ جب بھی ہم ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں نا تو میں اپنی ٹیم کو اکثر یہ ایسی کوئی بات ہوتی ہے نا تو یار ایسا دیکھ اے والی آیتاں دیکھو، دیکھا کوئی نہ کوئی اشارہ ہونا ہے، اور ایگزیکٹلی وہ ملتا ہے، مل جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ ایگزیکٹلی وہی ملتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کوئی انسیڈنس کی کتاب ہی نہیں ہے۔ اچھا شاہ جی ایک اور غلط فہمی دور کریے گا، یہ کافی سارے لوگوں نے مجھے سوال پوچھا ہے، اور بلکہ یہ اولیاء مقبول جان صاحب نے بھی اپنے ایک پروگرام میں اٹھایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس کی تباہی کا ذکر کیا ہے۔ ایران میں فارس ایک صوبہ ہے ان کا جی، اب یہ جو ہوگا یہ وہ تہران والا پارٹ تباہ ہوگا، یہ سارا ہی جائے گا؟ سر میں بتاتا ہوں، مجھے جو آپ اگر اس کو تھوڑا سا براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں، ٹھیک ہے جی، ایک کا ذکر ہے خراسان کا، جی ہاں، ایک کا ذکر ہے فارس کا، جی ہاں، ایک عرب، ہاں جی، ادھر سے ایک ہند، جی ہاں، پھر سندھ، پھر چین، جی ہاں، یہ اس اسپیکٹرم کو علیحدہ علیحدہ دیکھیں۔ ٹھیک ہے، فارس کا مطلب ہے بلوچستان، سیستان، مشہد ایک آستان قدس رضوی،
سے اوپر کا علاقہ، ٹھیک ہے، یعنی یا اصفہان، اس کے علاوہ یہ جو مزندران، گیلان، یعنی غزور غوث پاک کا علاقہ ہے نا، گیلان، جی جی، جیلان اور ہاں جی، ہاں گیلان، جی، ہاں جی، ان کی ایک خطبات میں ذکر ہے کہ آخری دور میں میرا شہر تباہ ہوگا۔ اچھا، فیوض یزدانی میں ایک خطبہ ہے حضور غوث پاک کا، جس میں اشارتاً یہ بات کی ہوئی ہے کہ شہر، تو مجھے لگتا ہے وہ گیلان، مزندران، رشت، یہ جو ہے نا ان کا شمال کا علاقہ جی ہے، جی جی، بالکل ٹھیک ہے، یہ آج بھی وہیں پہ جو میجر جنگ ہو ہاں رہی جی، ہے، ہاں جی، ہاں ٹھیک جی۔ ہے۔ اور اس طرف سے اگر آئیں تو پھر اگر ہم سندھ کی بات کر لیں، تو یہ جو آذربائیجان والی سائڈ والا علاقہ ہے وہ بچ جائے گا ان کا جی پھر؟ سر یہ اس کو ایسے بتاتا ہوں ہاں، کہ ایک جو تباہی ہوگی نا وہ ایران کے اوپر، یعنی تہران، مازندران، فارس، اصفہان، یہ والا علاقہ، ٹھیک ہے جی، پھر ایک دوسری تحریک کھڑی ہوگی، اچھا جی، جس تحریک کو سرکار ختمی مرتبت صلی بادشاہ اللہ کونین نے علیہ، خراسان کی تحریک کا نام دیا۔ ٹھیک ہے جی، خراسان کی تحریک کا مرکز ہوگا مشہد، مشہد، اچھا، مشہد امام رضا، مشہد اوکے، آستان قدسی، مشہد یہ فارس میں نہیں آتا، مشہد فارس سے الگ ہے، الگ ہے، ٹھیک ٹھیک ہے، ہے۔ اور کیونکہ مشہد وہ علاقہ ہے جس میں سیستان والی سائیڈ اور کچھ حصہ بلوچستان کا اور اس سے آگے افغانستان۔ ٹھیک ہے جی، میں تھوڑی سی حدیث کو جوڑ کے جی بتاتا ہوں جی جو جی سر، اسپیکٹرم مجھے سمجھ آ جی رہا ہے۔ سر، یعنی نئی تحریک کھڑی ہوگی، وہ جو خراسان والی، اس کا مرکز بنے گا یہ مشہد، آگے پورا کا پورا افغانستان، اور جیہوں سیہوں سے پہلے کا جو ہے وہ رشین ٹیریٹری، اوکے، یہ خراسان کا جو ٹیریٹری ہے، یہاں سے دوسری تحریک ہوگی اور پھر وہ آگے بڑھیں گے۔ اتنی دیر میں سائملٹینیسلی وہ جو خراب سندھ والی حدیث ہے، تو سندھ کا مطلب یہ صوبہ سندھ نہیں، سندھ کا مطلب ہے سندھ کی، دریا سندھ سے نیچے ساری، سندھ کی دو تہذیبیں ہیں نا، ایک جی سر، موئنجو دڑو، ایک ہڑپا، ہڑپا، جی ہاں، تو اس کا مطلب ہے اکاڑے سے اوپر سے لے کے اور یہ سارا سندھ کا پورا علاقہ، اور صرف یہاں نہیں، اس کے بعد راجستھان، جے پور تک، یعنی ملیر کھوکھرا پار بارڈر سے دوسری طرف بھی، یہ ساری بیٹل فیلڈ ہے اوکے، سندھ کی، اچھا، اکاڑے سے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ایک اور جگہ پہ جنگ کا ذکر آتا ہے، اتک، اٹک میں، جی ہاں، ٹھیک ہے، اٹک کا دریا خون سے بھر کے چلے گا، جی ہاں، وہ اتک جو ہے نا، وہ جی، اتک تے ہے، ٹھیک ہے، اگر اتک کے پل پہ جنگ ہے تو سر صرف ایک بار جذباتی ہوئے بغیر، جی سر، بارڈر ہے پنجاب کا اور کے پی کے کا، جی ہاں، یہاں جنگ لگنے کا مطلب ہے یا یہ والا علاقہ نہیں ہے یا یہ والا نہیں علاقہ ہے، ہے، ہاں، یہاں تک فوجیں پہنچنے کا مطلب بالکل ہے ٹھیک ایک ہے، حصہ آپ کے ہاتھ سے گیا ہوا، گیا ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے، پھر اس کو واپس لیا جائے گا، لیکن وہ جائے گا۔ یہ تیسری اس کی سچویشن۔ پھر خراب الہند من السین، تو خراب الہند من السین کا مطلب ہے جی بی، کشمیر، لداخ، وہ جو ہے وہ سلیگوڑی کوریڈور، ہاں جی، اور پھر نیچے انڈیا، بالکل ٹھیک ہے، ادھر سے یہ جو ہے یہ آسام والی ریاستیں ساتھ، ادھر آسام، ادھر جموں کشمیر، یہ وہ سارا، یعنی گلگت بلتستان سے لے کے کشمیر آگے وہ پورا نیچے تک، ٹھیک ہے، چٹاگانگ تک، ہاں، یہ پوری بیٹل فیلڈز ہیں جو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے بتائی ہوئی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ہم صرف چونکہ اپنے پریجوڈس میں، میں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم ان کتابوں کو اس لیے ہاتھ لیں وہ شیعہ دیا نے، ان کو اس لیے نہیں ہاتھ لگاتے کہ جی یہ سنیاں دیا نے۔ سر دین نہ شیعوں کا ہے، نہ سنیوں کا، نہ دیوبندیوں کا، نہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کسی کا نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔